اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر و اب یدو یستسقى الغمام بوجہہ سمال الیتام عصمت للاراملین۔ ناظرین محترم، سحری ٹرانسمیشن علماء کرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اسد قادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلسلہ فہم قرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور سوالات ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا عدیل رضا خان قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ وہ سوالات کے جوابات دیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب حذیفہ جمیل قادری صاحب، وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے اس سلسلے کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت کی لارف کتاب سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں حذیفہ جمیل قادری صاحب سے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدت پیش کریں کہ کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے۔ کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے۔ آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے۔ آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے۔ اور کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں۔ طلب حسن تو ہے حسن طلبی مل جائے، طلب حسن تو ہے حسن طلبی مل جائے۔ مداح پیمبر کی زبان کھلتی ہے حذیفہ جمیل صاحب۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔
اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ میں سوالات کی جانب چلتا ہوں۔ آج جو سوال میں کرنے والا ہوں وہ سوال انتہائی جو ہے وہ خصوصیت اور انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے چونکہ آج دور حاضر کے اندر بیٹیوں کے حوالے سے بھی جو ہے ان کو آج بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ پہلے کے دور میں تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آج بھی کچھ بعض ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو آج بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیٹیوں کے حوالے سے بالخصوص کیا ذکر فرمایا ہے، آج علامہ صاحب سے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں کو یعنی کافروں کو خوشخبری دی جاتی تھی بالانثیٰ بیٹی کی، تو وہ اپنے چہروں کو کالا کر لیا کرتے تھے، غم زدہ کر لیا کرتے تھے، اور اپنے چہرے کو لوگوں سے چھپائے پھرتے تھے، اس حال میں کہ وہ اسے پھر گاڑ دیا کرتے تھے، کسی بھی زمین میں کسی بھی خطے کے اندر اسے گاڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر ایک پیغام دیا۔ سب سے پہلے اگر آیت پر آپ غور کریں کہ وَإِذَا بُشِّرَ، خوشخبری، اللہ رب العزت نے خوشخبری کے صیغے وہاں استعمال کرے ہیں کہ جہاں پر مومنوں کو نجات دی جا رہی ہو، جیسے کہ جنت کا جہاں پر ذکر آتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے، ہم وہ جنت عطا فرمائیں گے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جہاں بھی خوشخبری کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ اس طور پر کیا گیا ہے کہ ایک نعمت ملنے کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے کہ تمہیں جو خبر سنائی جا رہی ہے یہ کوئی غمزدہ خبر نہیں ہے، یہ کوئی افسردگی والی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ خبر تمہیں خوش کرنے والی خبر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی صیغے کا استعمال کیا ہے کہ انہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو بیٹی پیدا ہونا گویا کہ یہ غم کا باعث نہیں ہے، بلکہ رب کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ یہ تو خوشخبری ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہے، اللہ رب العزت نے رحمت عطا فرما کر تمہارے گھر میں خوشی کو نازل کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت کے اس لفظ کو سمجھ لیا جائے کہ اللہ رب العزت اس کو غم زدہ ہونے کی علامت قرار نہیں دے رہا، بلکہ خوشی کی علامت قرار دے رہا ہے کہ بیٹی جو ہے یہ خوشی کی علامت ہے۔ اب کافروں کا معمول یہ تھا کہ کافر اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کہا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتیاں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ظالم فاجر فاسق لوگ ہیں، کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ جس بیٹی کو یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اسی کو رب کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو بات تھوڑی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک شے کو آپ اپنے لیے تو ناپسند کرتے ہو لیکن اسی چیز کو آپ رب کی طرف نسبت کر دیتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے چہرے کو کالا کر لیتے ہیں، کالا ہو جاتا ہے ان کا چہرہ، غمزدہ ہو جاتا ہے ان کا چہرہ کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو اب چہرہ کس کا کالا ہو رہا ہے، کس کا غمزدہ ہو رہا ہے؟ جب آپ ان ضمیروں کو لوٹاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے وہ کافرین ہیں۔ مومن کبھی بھی بیٹی کی خوشخبری سن کر اپنے چہرے کو کالا نہیں کر سکتا، غمزدہ نہیں کر سکتا، اپنے چہرے پر غم کے آثار نہیں لا سکتا کہ اگر ان ضمیروں کو آپ مومن کی طرف لوٹائیں
تو مومن کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو معمول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن کے لیے تو یہ معاملہ کر دیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس گھر میں نازل ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ رحمت کے فرشتے اس بیٹی کو گھیر لیا کرتے ہیں اور اس پر شفقت بھری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کی اچھے سے پرورش کرے، جو اس کی کفالت کرے، اللہ رب العزت اس پر رحم بھی فرمائے گا اور اس کو اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا. تو اگر بیٹی کی نسبت جب مومنوں کی طرف کی جائے تو ان کے لیے تو یہ مرتبہ ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان فرما دیا. اور حضور نے فرمایا کہ جس کے یہاں ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھے سے پرورش کرتا ہے، اسے پڑھا بھی رہا ہے، دینی تعلیم دے رہا ہے، اور پھر اس کے جو حقوق ہیں وہ تمام حقوق ادا کر رہا ہے، اس کے جو کپڑے وغیرہ کے معاملات ہیں، جو کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ بھی احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی شادی بھی کر دیتا ہے، اس کے رخصتی کے معاملات بھی دیکھ لیتا ہے، اس کی جتنی ذمہ داریاں ہیں تمام ذمہ داریوں کو ادا کر لیتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں اگر باپ کو جہنم کا حکم ہو گیا تو حضور فرماتے جہنم اور باپ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے یہ بیٹی کہ یہ جہنم میں جانے سے روکے گی اپنے اس باپ کو کہ جس نے اس کی کفالت کی، اس کی تربیت، اس کی پرورش کی ہے. تو ایک نسبت تو کافروں کی طرف جب کی جا رہی ہے تو اللہ فرماتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، وہ تو چہرے کو کالا کر لیتے ہیں، لیکن جب بیٹی کی نسبت مومن کی طرف کی جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر یہ بیٹی اپنے مومن باپ کو بجائے جہنم کے جنت کے اندر داخل کر دیتی ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جس کے یہاں ایک نہیں بلکہ 3 بیٹیاں، اور وہ تینوں بیٹیوں کی کفالت بھی کر رہا ہے، ان کی پرورش بھی کر رہا ہے، احسن طریقے سے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بیٹیاں کل بروز قیامت اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب ہیں، پردہ ہیں. میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک عورت آئی کہ جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی. ایک کھجور اس نے اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور اس نے دوسری بیٹی کو دے دی. اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ تیسری کھجور ماں کھانے لگی نا تو دونوں بیٹیوں نے پھر سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماں نے اس ایک کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر ایک بیٹی کو دے دیا، پھر ایک بیٹی کو دے دیا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے کہ جو اس نے اپنی بیٹیوں پر شفقتیں کی ہیں، بیٹیوں پر رحم کیا ہے، تو اللہ نے اس کے اس عمل کے سبب اس کی بخشش فرما دی ہے، جنت اس کو عطا فرمائے گا اس عمل کے سبب جو اس نے یہ کیا. تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرمائی ہے تو وہ سب سے پہلے اس پہلو پر آ جائیں کہ جو آخری نبی ہیں رحمت للعالمین، جس پر آپ اور میں ایمان رکھتے ہیں، مر مٹنے کو تیار ہیں. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی کہ نہیں عطا فرمائی؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں. کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو لے کر اللہ سے شکوہ شکایت کیا ہو؟ کوئی تاریخ، کوئی حضور کا ایسا واقعہ زندگی میں نہیں گزرا ہے، بلکہ حضور نے اچھی طرح تربیت کی ہے، اچھی طرح پرورش کی ہے، اچھی طرح حضور نے دینی تعلیمات ان کو سکھایا ہے، ان کے حقوق ادا کیے ہیں. تو بندہ جب اپنے نبی سے محبت کرتا ہے نا تو اس نبی کے طریقہ کار کو بھی دیکھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو اللہ نے بیٹیاں بیٹیاں عطا فرمائی اور حضور نے ان بیٹیوں پہ شکوہ شکایت نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا. تو جہاں ہمارے معاشرے میں لوگ بیٹوں کے طلبگار ہوتے ہیں کہ بیٹے نعمت ہیں اور ہمیں بیٹے بیٹے مل جائیں، تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور فرماتے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں. تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بیٹی کی نسبت کی وجہ سے اگر آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو جائے تو میں کہتا ہوں یہ باعث سے برکت والی بات ہے. تو اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو کہ جو بیٹیوں کو آج بھی جو ہے وہ ایک گری پڑی شے سمجھتے ہیں، ان کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے اسلام نے جہاں بیٹوں کو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہاں بیٹیوں کو بھی مرتبہ عطا فرمایا.
ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے واضح فرما رہے تھے علامہ صاحب۔ ایک سوال یہاں پر میرے بھی ذہن میں آیا، یقیناً ناظرین کے بھی ذہن میں آیا ہوگا کہ جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ بیٹیوں کے حوالے سے کیا کرتے تھے تو کافر تھے وہ، لیکن آج کے دور میں بھی اس طرح دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہو کر بھی وہ بیٹیوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا بیان فرمائیں۔ اب دیکھیں نا کہ آج کے دور میں مسلمان ہو کر بھی نماز بھی تو نہیں پڑھ رہا، مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، اور اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے بارے میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کافر ہے، کافرہ ہے، یعنی بظاہر طور پر تو اس نے کلمہ کفر نہیں بولا لیکن عمل کافروں والا۔ تو بندہ اگر آج کے دور میں بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو بظاہر وہ مسلمان تو ہے لیکن عمل ان کا کافروں والا ہے۔ جیسے کہ مسلمان ہو کر اس کے اندر علامت نفاق پائی جاتی ہو، بات بات پر جھوٹ بولتا ہو، جھگڑے میں لڑتا ہو، گالیاں دیتا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان فرمائی نا نفاق کی، کہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہو، غصہ آ جائے تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہو، جھگڑا آ جائے، امانت میں خیانت کرتا ہو۔ تو اب بظاہر تو وہ مسلمان ہے لیکن چونکہ علامت نفاق پایا جاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے اس کے اندر منافقوں والا عمل پایا جاتا ہے۔ تو آج کل کے اگر ایسے مسلمان، جیسے کہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر اس طرح کا عمل کرتے ہیں، وہ بیٹیوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتے ہیں، ناجائز ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناجائز طریقے سے جو ان کے حق ہیں ان کو دبا لیا کرتے ہیں، خاص کر کے وراثت کے معاملے کے اندر آج بھی 2021 دور حاضر میں اتنی جہالت ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے صرف بیٹوں کو پراپرٹی میں سے، وراثت میں سے حصہ دیا، عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج کے اندر بھی ہاں آج بھی ایسے آگے بول دیتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جہالت کا معیار ان کا اتنا اعلیٰ ہے، اس پہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ تو نہیں کہا جا سکتا، ہم یہ کہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، کہ جہالت کا معیار اتنا اعلیٰ ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ شریعت نے اس کا کیا حق بنتا ہے، شریعت میں اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو تو بھائی اتنا دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دادا کے زمانے سے اتنا ہی دیتے آ رہے ہیں، اب انہوں نے اپنی بہنوں کو اتنا دیا تو ہم بھی اتنا دے دیتے ہیں۔ بس پراپرٹی میں سے شریعت کہتی ہے اس کو 2 لاکھ بنتے ہوں گے، اور آپ کے دادا نے ناجائز کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو یا پھر جس کو بھی دینا ہوگا اس کو اپنی مرضی سے 20,000 دیے، تو آج آپ 20 سال بعد بھی آ کے وہی بات کرتے ہیں کہ بھائی بس ہمارے دادا بھی اتنے دیا کرتے تھے، ہم بھی آج 20 نہیں، چلو آج 20 سال گزر گئے 40 دے دیتے ہیں۔ تو یہ شریعت جو ہے ہمارے گھر کی باندھی نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں شریعت وہ گاڑی ہے کہ جہاں میں چاہوں گا وہاں مڑ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی شریعت ہمارے تابع نہیں ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں شریعت کو اپنی مرضی سے استعمال کر لوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے شریعت کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ اگر پراپرٹی میں اس کا حصہ بن رہا ہے تو آپ بجائے مفتی صاحب کے جانے کے اپنے ذہن سے اندازہ لگا لیتے ہو کہ بھائی اتنے بس دے دیتے ہیں، یہ اس کا حق ہے۔ 1 روپیہ بھی آپ اگر ناجائز طور پر دبا لیتے ہو تو کل قیامت میں اللہ کو جواب تو دینا ہے نا۔ کل قیامت کے اندر آپ نے بتانا تو ہے نا، اللہ نے تو پوچھنا ہے کہ آپ نے اس کا حق دبایا ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، چاہے وہ آپ کی ذات ہو یا میری ذات ہو، سوال تو سب سے ہونے، کوئی بری ذمہ نہیں ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، جہاں ناجائز کام کرے گا، شریعت کی مخالفت کرے گا، بیٹی ہو یا اس کی بہن ہو، حق نہیں دے گا، خاص کر کے وراثت کے معاملے میں، اور یہ کہے گا بس ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارے باپ دادا کا زمانہ چل رہا ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ایسا عمل کر رہے ہیں تو آپ میں اور کافروں کے عمل میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ نماز جو ہے نا یہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے۔ اسی طرح یہ دیگر چیزیں جو ہیں، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیٹی کے حق ادا کرنا، زوجین کے آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنا، والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانہ، صلہ رحمی کرنا، نیکی کرنا، یہ تمام چیزیں کافر اور مومن کے درمیان فرق کر دیتی ہیں۔ ورنہ کیا فرق رہا؟ کافر بھی تو یہی کیا کرتے تھے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، منہ کالا کر لیا کرتے تھے، غمزدہ ہو جایا کرتے تھے، ان کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر دور حاضر میں لوگ ایسا کریں گے تو کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر ایمان والے اور کافر میں پھر مشابہت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے طریقہ کار پر چلیں، دعوت ہے آپ کو کہ آپ رسول اللہ کے طریقہ کار پر آ جائیں تاکہ اللہ دونوں جہاں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ شریعت نے جو اصول باقاعدہ ایک وراثت کے حوالے سے اصول مرتب فرمائے ہیں،
اور قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ذویل فروز کے سہام کو مقرر فرمایا ہے. تو بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ بیٹی کا روپے میں 4 آنے ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کو شریعت کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بیٹی کا بہن کا جو حصہ بنتا ہے وہ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عقل سلیم اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب یہاں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ بیٹی کے حقوق یہ ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کے حقوق پر، اب بیٹی کے بھی تو کچھ تقاضے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. آج دیکھا گیا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے عورتوں کے حقوق کی، بیٹی کے خاص طور پہ بیٹی کے حقوق کی، تو بیٹی اپنے حقوق کے لیے یہ کہتی ہے کچھ چند جو ہے وہ مثالوں کو دیکھ کر کے فلاں جگہ باپ نے بیٹی پر ظلم کیا، فلاں جگہ نہیں ملا، تو میں بھی جو ہے وہ اس طرح پھر وہ روڈوں پر، پھر آپ کو پتہ ہے ایک مہم چلی ہوئی ہے، پھر وہ روڈوں پر نکل آتی ہے. تو بیٹی کے حوالے سے بھی کچھ حقوق ہونے چاہیے. بیٹی کے کیا تقاضے ہیں والدین کے ساتھ، یہ بھی تھوڑا واضح فرما دیں. لیکن بیٹی کے تقاضے کی بات یہ ہے کہ جو بیٹی ہے وہ یہ دیکھ لے کہ شریعت نے میرے والدین کے اوپر کن کن امور کو لازم کیا ہے، کہ وہ امور وہ کام ان پر لازم ہیں جو کہ میرا حق بنتے ہیں، وہ یہ دیکھ لے. اگر وہ امور پورے نہیں ہو رہے تو وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے، مطالبہ بھی کر سکتی ہے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ بھی پوچھ سکتی ہے. لیکن اگر وہ تمام امور پورے ہو رہے ہوں اس کے بعد وہ امر کہ جو شریعت کے مخالف ہو بیٹی اسے اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کرے تو یہاں پر بیٹی خطا پر ہے، والدین وہاں پر خطا پر نہیں ہے. وہ یہ دیکھ لے کہ وہ اس نے کس امر کس فعل کو اپنا حق بنا لیا. شریعت کے خلاف کوئی عمل جا رہا ہو اور وہ اسے اپنا حق کہہ رہی ہو، والدین کہہ رہے ہوں کہ بیٹی شریعت نے کہا کہ آپ پردے میں آ جائیں، حجاب میں آ جائیں، لیکن بیٹی چونکہ ماڈرن زمانہ ہے، فیس بک یوٹیوب کا زمانہ ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں میری کالج کی فرینڈس ہیں، میری اسکول کے فرینڈس ہیں یا میری یونیورسٹی کے فرینڈس ہیں، وہ لوگ پردے کو پسند نہیں کرتے یا پردے کا کلچر نہیں ہے. تو بات یاد رکھیے گا دین اسلام کسی کلچر پر موقوف نہیں ہے. کلچر کے بدلنے سے اسلام کے اصول کبھی نہیں بدل جاتے. اگر یونیورسٹی میں پردے کا کلچر بدل گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے حکم ہی اٹھا دیا پردے کا، ایسا نہیں ہوگا. آپ کلچر کو نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ اسلامی کلچر کیا ہے، دین اسلام نے کلچر کیا دیا ہے. تو اگر یہ بیٹی یہ دیکھے کہ ہاں وہ کلچر میرے والدین مجھے پورا ادا کر رہے ہیں، وہ طریقہ کار، وہ حقوق، وہ امور پورے ادا ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد تو ناجائز چیزوں کا مطالبہ کرنا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج مہم چل رہی ہے، ظاہر سی بات ایسا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں ان باپوں کی جہالت کو سلام کرتا ہوں کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو. اپنی بیٹی کو برابر میں کھڑے ہو کر وہ بیٹی ناجائز مطالبے کر رہی ہے اور باپ کہتا میں اجازت دیتا ہوں اپنی بیٹی کو. بھائی کھڑا ہے، بھائی کی غیرت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی غیرت کیسے اس بات کا تقاضا کر سکتی ہے، کیسے اس کی غیرت برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی بہن اس کے برابر میں کھڑے ہو کر سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر آ کے ناجائز مطالبات کرتی ہے. بھائی کہتا ہے ہماری طرف سے اجازت ہے. تو باپ یا بھائی کی اجازت دینے سے اجازت نہیں مل جاتی جب تک اللہ اور اس کے رسول اجازت نہ دے دیں. ہاں اللہ اور اس کے رسول نے اگر کسی چیز کی اجازت دی ہے اور پھر باپ کہے کہ میری بھی اجازت ہے، پھر باپ کہے بھائی کی بھی اجازت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ بالغ ہو جائے تو اپنی مرضی سے نکاح، مثال دے رہا ہوں، کر سکتے ہیں. یا باپ کھڑا ہو کے کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں میری بھی اجازت ہے. اب سمجھ میں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اجازت پر وہ اپنا اتفاق کر رہا ہے کہ ہاں میری بھی اجازت ہے. بھائی یہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھائی میری بھی اجازت ہے. اب سمجھ میں آتا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا منع کر دیا ہو، وہاں باپ کھڑا ہو جائے، وہاں بھائی کھڑا ہو جائے اور کہا میری اجازت ہے، تو آپ کی اجازت سے کبھی بھی شریعت کے حکم نہیں اٹھ جاتے، کبھی بھی حلال حرام اور حرام حلال نہیں بن جاتا، بلکہ شریعت نے جو حرام رکھا ہے وہ حرام ہی رہتا ہے، جو حلال رکھا ہے وہ حلال ہی رہتا ہے. تو انہیں سمجھنا چاہیے، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر ناجائز امور کا مطالبہ کریں گی تو آپ کے والدین کی عزت بھی لے ڈوبیں گی، اپنے خاندان کی عزت بھی لے ڈوبیں گی، اور معاشرے میں بظاہر طور پر تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک پھر آپ سے بڑا کوئی ذلیل و خوار نہیں ہوگا. بندہ یہ بھی دیکھے کہ میں نے رب کو بھی جواب دینا ہے، تو بجائے اس کے کہ ساری زندگی یہاں نہیں رہنا بندے کو، وہ سوچے میں یہاں مقصد حاصل اپنے تمام مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو گیا، بس میری زندگی کامیاب ہو گئی. ایسا نہیں ہے. کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا رہے. تو آخری بات یہی ہے کہ اگر والدین وہ تمام امور پورے کر رہے ہیں کہ جو اس بیٹی کا حق ہے، تو اب بیٹی ناجائز چیز کا اگر مطالبہ کرے گی تو والدین اس سے بری ذمہ ہے. بالکل. اگر بیٹی یہ مطالبہ کرے کہ مجھے جینس پہننے کی اجازت دی جائے تو والدین پر اور جبر کرے
تو یہ یاد رکھیے گا کہ علامہ صاحب نے جو بات کہی کہ شریعت ہمارے تابع نہیں ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں جس جگہ چاہیں شریعت کو لے جائیں. تو بیٹی جو تقاضے کر رہی ہے یقیناً یہ ناجائز اور حرام ہے، اور والدین کو بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، اور جو نہیں دیتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اور جو لوگ یہ برابر میں کھڑے ہو کے، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی کہا، وہ نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کے وہ سلوگن لے کے کھڑے میری مرضی، بالکل. اور اس طرح اور ابھی سے تو ابھی حاضر کے اندر ہی وہ جو ہے وہ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہزار بار اس جملوں سے میں یہاں کوٹ نہیں کروں گا، وہ جملہ بدترین جو ہے وہ شدید توہین کی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. تو یقیناً وہ حضور کی حدیث مجھے اس مقام پر بھی پھر یاد آتی ہے جس کا مفہوم حضور نے فرمایا، جب تمہاری حیا مر جائے تو پھر جو چاہے کرو، جو چاہے کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور علامہ صاحب میں اگلے سوال کی جانب چلتا ہوں. یقیناً اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ والدین سے پرورش میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کر وہ ہاتھ میں سلوگن لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اپنا جو ہے کھانا خود گرم کرو، اور بھی جو ہے وہ اتنے سارے ان کے سلوگن لے کر کھڑے ہو جاتی ہیں. یقیناً پرورش میں کمی. تو پرورش کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں اس آپ کے سوال کو اپنی پچھلی بات سے جوڑتا ہوں کہ آپ نے وہاں بھی ایک سوال کیا تھا کہ بیٹی مطالبہ کرے اپنے حق کا. اب بیٹی ناجائز حق کا مطالبہ کر رہی ہے، سوال یہ ہے یہاں پر اس کو لا کر کس نے کھڑا کیا؟ اتنی ہمت اس میں کس نے پیدا کی؟ بالکل. یہ ماں اگر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھاتی تو یہ بیٹی کبھی بھی پردے سے دور نہ ہوتی. ماں نے اس کی تربیت کس طرح سے کی ہے وہ ماں غور کرے. میں اکثر اوقات اپنی تقریر میں یہ بات جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، کہتے ہیں حضور میرے بیٹے نے میرا آج گربان پکڑا ہے. باپ کہتا ہے، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. تو حضور والا آپ نے کھلایا کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا، پرورش میں کھلانا بھی آتا ہے. حرام سے پیٹ بھرتے رہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، یا میرا بیٹا متقی پرہیزگار بن جائے، یا والدین کا فرما بردار بن جائے. تو حضور نے فرمایا نا کہ جس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ڈالا اس نے جہنم کی آگ کو بھرا ہے. تو بندہ سوچے اس بات کو کہ تربیت اور پرورش میں میرے سے کہاں کوتاہی رہ گئی. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھی کروں تو ایک سیرت، ایک تاریخ اٹھائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاریخ وہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی عورت ایسی گزری ہے کہ نہ اس نے کسی غیر محرم کو کبھی زندگی میں دیکھا ہو، نہ اسے کسی غیر محرم نے زندگی میں دیکھا ہو، تو اس کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آتا ہے. یہ تربیت، یہ پرورش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. نہ انہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو زندگی میں دیکھا ہی نہیں، نہ غیر محرم نے ان کو دیکھا ہے. بندہ دیکھے نا یہ تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بچوں کو پنکھا جل رہی ہیں، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہیں، شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نوافلوں کی کثرت بھی کر رہی ہیں. یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اور بھی اگر آپ تربیت کے پہلو اٹھائیں، پردہ. ایک شعر میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے. حضرت علامہ نثار علی اجاگر کا لکھا ہوا شعر ہے کہ اتنی با حیا، اتنی با کردار، اتنی پردے دار ہیں کہ انسان تو دور کی بات چاند سورج نے بھی ان کے بالوں کو نہیں دیکھا. کتنا مبالغہ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں مبالغے کیا چیز ہوتی ہے؟ کتنا بڑا مبالغہ کیا ہے. کہا انسان تو دور کی بات ہے، چاند سورج نے بھی ان کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے. ایسی با کردار اور ایسی پردہ دار یہ خاتون حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضور کی تمام بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام بیٹیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اور میں کہا صرف رسول اللہ نہیں، حضور کے اصحاب نے بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت فرمائی ہے. بنت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما، آپ نے ایسی اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی کہ پہلے تو اس کو حافظہ بنایا، قرآن کی حافظہ. اور صرف قرآن کی حافظہ نہیں تھی، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والی بھی تھی. اصل تو مزہ تب ہے نا کہ صرف قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، پڑھنے والا عمل بھی کر رہا ہو تو وہ اصل عمل اور علم والا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کر رہا ہے. تو عبد الملک بن مروان نے جب دیکھا کہ بڑی صالحہ عورت ہے تو اپنے بیٹے ولید کا نکاح کی پیشکش کی اور باپ سے کہا حضرت سعید بن مسیب سے کہ آپ کی جو بیٹی ہے
اس کا نکاح آپ میرے بیٹے ولید سے کر دیجیے. لیکن چونکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف تھے ملک بن مروان کے ظلم سے اور اس کے گھرانے سے کہ یہ ظالم لوگ ہیں, شریعت کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں, اور میری با کردار پاکیزہ بیٹی ایسے ظالم لوگوں میں نہیں جا سکتی. آپ نے انکار کر دیا, کہا میں نے اپنی بچی کی تربیت ایسی کی نہیں ہے, پرورش ایسی کی نہیں ہے کہ تم ظالموں میں, تم شریعت کے مخالف لوگوں میں اپنی بچی دے دوں. عبد الملک بن مروان نے 100 کوڑے لگوائے حضرت سعید بن مسیب کو اس بات پر, اور آپ کو جو ہے وہ پتلا سا لباس پہنا کر آپ پر ٹھنڈے پانی کے اس نے جو ہے وہ بوچھار کروائی آپ پر. لیکن حضرت عبد الملک بن مروان فرماتے میں نے زندگی میں کبھی بھی اس کی اس بات پر اتفاق نہیں کیا, میں راضی نہیں ہوا, برداشت کرتا رہا. وجہ کیا تھی کہ میں نے پرورش تربیت عین شریعت کے مطابق کی ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق کی ہے. تو بندہ جب پرورش تربیت شریعت کے مطابق کرتا ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق کرتا ہے, پھر بیٹی کھڑے ہو کر یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ میرا جسم میری مرضی ہے, بیٹی کھڑے ہو کر یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, بیٹی کھڑے ہو کر رسول اللہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج زندگی کا مذاق نہیں اڑاتی, پھر بیٹی کھڑے ہو کر اپنے پردے سے دور نہیں بھاگتی, پھر بیٹی کھڑے ہو کر جینس پہننے کا مطالبہ نہیں کرتی, پھر بیٹی کھڑے ہو کر شریعت کی حدود پار کرنے کا مطالبہ نہیں کرتی. اگر تربیت اچھی ہوتی, اگر پرورش اچھی ہوتی تو وہ قرآن پڑھنے والی ہوتی, اس کو حفظ کرنے والی ہوتی, اور اللہ اس کے بطن سے پھر علماء اور حافظ قرآن پیدا کر رہا ہوتا کہ اگر اس کی پرورش اچھی ہو. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ, آپ دیکھیں نا, اٹھائیے تاریخ, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, ماں ولیہ باپ ولی. تو جب ایسے ہو نا والدین اور ایسی تربیت ہو, ان کے والد نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والدہ کے جو والد ہیں آپ کے نانا جان نے تربیت کی تھی نا, کہا تھا نا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, بھیری ہے, پاؤں سے چل نہیں سکتی, ہاتھوں سے لولی ہے. اور جب آپ کے والد محترم گئے تو دیکھا وہ تو صحیح سلامت ہے. فرما اندھی یہ ہے کہ کبھی اس نے کوئی ناجائز کام نہیں دیکھا ہے, ناجائز سنا نہیں ہے, ناجائز بولا نہیں. لولی اس لیے کہ یہ ہاتھ حرام کی طرف بڑھے نہیں, یہ لنگڑی اس لیے ہے کہ قدم حرام کی طرف گئے نہیں ہے. کہا یہ تربیت, جب ایسی تربیت ہو تو گھر میں غوث پاک رضی اللہ عنہ جیسے ہی پیدا ہوا کرتے ہیں. تو میں تمام ناظرین سے یہ بات کہوں گا کہ اگر پرورش و تربیت کی جہاں بات ہے, آپ اپنے اسلاف کی سیرت اٹھا لیجئے. رسول اللہ کے اصحاب نے اپنی بیٹیوں کی کیسے تربیت کی ہے, ان کی زوجہ اپنی بیٹیوں کی کیسی پرورش کیا کرتی تھی, وہ تمام تاریخیں اٹھا لیجئے تاکہ ہمیں ایک زندگی کا درس مل جائے کہ ہاں اگر گھر میں سکون پیدا کرنا ہے, امن و امان پیدا کرنا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں پوتے نواسے علماء ہوں, حافظ قرآن ہو, متقی پرہیزگار ہو, کوئی مصنف ہو, معلم ہو, مبلغ ہو, مدرس ہو, مؤلف ہو, آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام ہو, تو اس کے لیے آپ نے اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھی دین کے مطابق کرنی پڑے گی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت سارے خاندان پر رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑے ہی خوبصورت اور جامع انداز سے علامہ صاحب نے جو ہے وہ سوال کا جواب دیا ہے, وضاحت بھی کر دی ہے. پرورش کے حوالے سے بھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے, کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو تربیت کی ہے, پھر آپ نے اپنے بیٹوں کی جو تربیت کی ہے, تو کربلا کا میدان ہے, تپتی زمین ہے, بیٹا حق سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. کربلا کے میدان کے اندر بیٹے نے جو ہے وہ حق کا کلمہ بلند کیا ہے. یہ تربیت رسول ہے. چونکہ آپ نے پریکٹس پہلے ہی کروائی ہوئی تھی, چھوٹے تھے جب ہی آپ روزے رکھا کرتی تھی, تو ساتھ ساتھ امام حسن امام حسین بھی روزے رکھا کرتے تھے. تو تربیت دیکھیں, پریکٹیکل آپ نے پہلے ہی پریکٹس کروائی ہوئی تھی. تو پریکٹیکل جو ہے وہ کربلا کے میدان کے اندر لوگوں نے بھی دیکھا اور دشمنوں نے بھی دیکھا کہ کربلا کی تپتی زمین ہے, تپتی ریت کے اندر بھی امام حسین نے باطل کے آگے سر کو نہیں جھکایا ہے. اور حضرت جیسے کہ علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ میری ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا رہی ہے, آٹا پیس رہی ہے, تو زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے. سبحان اللہ. تو یہاں زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے, تو امام حسن امام حسین بھی سن رہے ہیں. تو یہاں جب جاری ہے تو وہاں نیزے کے اوپر زمانے نے بھی دیکھا کہ میرے امام کا سر ہے, اور سر انور سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تو یقیناً یہ تربیت رسول کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہم تمام کو اپنی اولادوں کی اچھی اور نیک پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سلسلے کے آخر کے اندر حذیفہ جمیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلام پیش کریں.
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قطرہ دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا قطرہ مانگے میں سے زاز کے لائق تو نہیں ہوں اسے زاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو گنبدِ خضرا دے دے قطرہ مانگے سبحان اللہ ماشاء اللہ. تیری رحمت کا یہ اعزاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے. تیری رحمت کا یہ اعزاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد قادری کو اگلے سلسلے تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.